السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصفا والمروة من شعائر الله۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأتموا الحج والعمرة لله۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے ہم بیت اللہ الحرام کی تاریخی اہمیت، اس کی عظمت اور پھر قیامت تک آنے والے پوری انسانیت کے لیے مرکزیت، اور پھر اللہ کے اس گھر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، تاریخی اعتبار سے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے جانشین اور وارث ہیں، ان کا کردار مکہ اور مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مکہ اور قومی انقلاب کی تشکیل، یہ ہم مختصر سمجھ رہے ہیں، تاکہ جب عمرہ اور حج پہ جانے والے ہمارے بھائی بہن عزیز جائیں تو ان کے ذہنوں میں ایک سچی تعلیم ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ سچی تعلیم ہے جو تعلیمی امور میں ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ہم عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کون سے ایسے دائرے ہیں، ضروری تقاضے ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے، ان کو مناسک عمرہ اور مناسک حج کہتے ہیں۔ ہم نے مناسک عمرہ بھی سمجھ لیے، اور مناسک حج میں حج کی 3 اقسام بھی سمجھ لی۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج مفرد، حج تمتع اور حج قران۔ اب جب حجاج کرام حج کرنے کے لیے جائیں گے، یہ تینوں قسموں کی وضاحت پچھلے درس میں ہو چکی ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول دیں گے جو حج تمتع کرنے والے ہیں، جیسے ہم جا رہے ہیں پاکستان سے اور دیگر دنیا سے، اور وہ دوبارہ احرام باندھیں گے حج کے ایام میں۔ یہ حج کے جو ایام ہیں، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اور پہلے بھی ہم یہ دروس میں سن رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا سورۃ البقرہ آیت مقدسہ نمبر 197، پارہ نمبر 2، کہ الحج اشہر معلومات، حج یہ مخصوص مہینے میں ہوگا، اور وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں بھی مخصوص ایام ہیں جن کو ایام الحج کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ان ایام الحج جو تقریباً 5 دن بنتے ہیں، ہمیں بڑی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے۔
یعنی تیاری سے مراد ذہنی اور قلبی تیاری، اللہ رب العزت کا جو شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی پہچان اپنے دل میں پیدا کر کے جو تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اعلیٰ شعور ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ان ایام الحج کے لیے ہم نے یہ تیاری کرنی ہے کہ یہ ایام یقیناً سفر کے اعتبار سے بھی مشقت ہے، مناسک ادا کرنے کے اعتبار سے بھی مشقت ہے۔ کیوں؟ ظاہر رش ہے بہت زیادہ، پوری عوام مسلمین و مسلمات ان ایام میں اکٹھے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو یقیناً اس سے انتظامی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے عبادت، جو اعلیٰ عبادت کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے وہ عبادت کرنی ہے۔ لہذا اگر کوئی مشکلات آئیں تو ان کو فیس کرنا ہے۔ ایک مشکلات وہ ہوتی ہیں جو بد انتظامی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے وہاں کی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر سہولتیں پیدا کریں، وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ مسائل رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دور ایسا تھا جب جمرات کو، شیطانوں کو کینکریاں مارتے تھے تو بڑا بھگدڑ مر جاتی تھی، بہت زیادہ اموات ہو جاتی تھی، اس کو کنٹرول کیا گیا۔ اس طرح کی انتظامی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو یقیناً گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے بہتری پیدا کی تو عوام کے لیے سہولتیں پیدا ہو گئی۔ اب جو حجاج کرام جائیں گے اور جا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے انتظامات کے بعد یہ اموات، مسائل، پریشانیاں کم ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مینا کے اندر چونکہ تمام حجاج کرام موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے جو خیمے بنا دیے، خیموں میں آگ لگ جاتی تھی، اس کا بڑا نقصان ہوتا تھا، اس کے انتظامات بھی بہتر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو انتظامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو ذمہ دار انتظامیہ ہے وہاں پر کہ وہ ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ ہے، وہ میزبان ہے، اس کو میزبانی کی سطح پر انتظامات کرنے چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر بھی یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ اتنے زیادہ بھیڑ میں، رش میں، ہجوم میں ہم نے کیسے رہنا ہے؟ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ جب ہم مطاف میں طواف کرتے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہماری تربیت کا حصہ بھی ہے اور تعلیم کا حصہ بھی ہے۔ وہاں پر خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے دائرے اور تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں، چونکہ ہماری کوئی تربیت نہیں، پیچھے ہمارا کوئی ویژن نہیں ہوتا، ہم جب جاتے ہیں تو انفرادیت غالب ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ عبادت کر لوں، میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں، میں طواف کر لوں، میں غلاف کعبہ کو پکڑ لوں، اور اسی طرح اور دیگر جگہوں پہ دعائیں کر لوں، حتیم میں چلا جاؤں، لیکن جو ساتھ والا میرا بھائی ہے، بہن ہے، ہمیں ان کا خیال نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، جہاں یہ اتنی بڑی عبادت ہم کر رہے ہیں وہاں پر دوسروں کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ویسے عام حالات میں اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے
ہم نے اپنے بھائیوں کا خیال کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی عبادت کے دوران ہمارے اندر انفرادیت آ جائے؟ یہ سارا معاملہ اجتماعی ہے، اس سے اجتماعی دانش پیدا ہوتی ہے، اجتماعی شعور پیدا ہوتا ہے، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان 5 ایام میں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے احرام باندھ لیا اور احرام میں بھی اجتماعیت نظر آ رہی ہے۔ تمام مرد ایک ہی طرح کے لباس میں ہیں، تمام عورتیں حالت احرام میں ہیں، اور حالت احرام میں جب فزیکلی آپ دیکھیں تو ایک لباس، خواہ کسی ملک کا بادشاہ ہے یا عوام میں سے کوئی فرد ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک ہی لباس میں ہے، 2 انسلی چادروں میں ہے۔ یہ کیا درس ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی رٹ ہے، سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہے اور عاجزی سے ہے، اور ہم سب ایک ہیں۔ یہ اجتماعی شعور ہے، اجتماعی دانش ہے، اجتماعیت ہے۔ اور پھر ان تمام موقعوں پہ آپ دیکھیں گے تو اجتماعیت نظر آئے گی۔ ایک رخ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان ایام الحج میں سب سے پہلے تو ہم نے احرام باندھ لیا، اور یہ دن ہے سن 8 ذی الحجہ کا، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 8 ذی الحجہ ہے۔ سب نے احرام باندھ لیے، اور احرام باندھ کے اب ہم سب جا رہے ہیں مینا کی طرف۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ ایام الحج کی تکمیل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے اندر اس طرح پہچان پیدا کرے، صلاحیت پیدا کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔